إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سجاوار ہے جو قدیر ہے، جو علیم ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کی ذات بقا ہے، اسی رب تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہا قیامت کے صبح تک تمام نبیوں پر رسولوں پر درود و سلام کے پھول نچھاور فرما، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی آمینہ کے لالے عبداللہ کے پیارے عبد المطلب کے دلارے امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، حقوق العباد کے تعلق سے بات چل رہی ہے اور حقوق العباد میں پہلا حق جس کا بیان کیا گیا پچھلے جمعہ کے اندر وہ والدین ہیں۔ والدین کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ ساری باتیں والدین کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے،
والدین کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، مگر سکے کا جو دوسرا رخ ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا کریٹر ہے، اللہ ہمارا بنانے والا ہے، مگر اس دنیا کے اندر جن کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا وہ ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے بعد والدین کا تذکرہ کیا۔ والدین کے حقوق کو ہمیں سامنے رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، مگر والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اولاد کے تعلق سے، اس چیز کے بارے میں آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بڑی کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ سارے حقوق بس ہمارے ہیں، مگر یاد رکھو ہماری شریعت نے جہاں پر والدین کا مقام اور مرتبہ بیان کیا، ان کے حقوق کو بیان کیا، وہیں پر والدین کی ذمہ داریاں کیا ہے اولاد کے بارے میں وہ بھی ہماری شریعت نے مکمل طریقے سے بیان کیا۔ آج خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے کچھ حقوق جو اولاد کے والدین کے اوپر ہیں وہ حقوق انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالی مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں اور اس حدیث سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پکا مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے، اسلام والا بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اسے چاہے یہودی بنا دے، چاہے عیسائی بنا دے، نصرانی بنا دے، اور چاہے اسے مجوسی بنا دے، یہ والدین کے اوپر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کیا کہ جس طریقے سے جانور کے بچے ہوتے، بکری کا بچہ لے لو، گائے کا بچہ لے لو یا اونٹنی کا بچہ لے لو، کسی بھی جانور کا بچہ مکمل پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے پیدا ہونے کے بعد چاہے اس کے کان کاٹ دیے جائیں یا جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے، اسی طریقے سے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، مکمل طور پر اسلام پر ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اولاد کی تربیت کا پورا جو حق ہے اور ذمہ داری ہے وہ والدین کا۔ مطلب یہ ہے کہ والدین چاہے تو بچے کو بگاڑ دے، بچے کو غلط راستے پر لے جائے، اور والدین چاہیں تو بچے کو سدھار دے، یہ والدین کے اوپر ہے۔ اس حدیث کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو پتہ چلتا ہے اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ اولاد کے حقوق میں ہم شروع سے لے کر کے بات کریں گے، یعنی جہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ وہاں سے ہم بات کریں گے۔ اولاد کے حقوق میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ ہم جس اولاد کی ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی ہمارے بچوں کی ماں جو ہے، یہیں سے ہمارے بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ ماں کیسی ہونی چاہیے، یعنی جب ایک نوجوان، ایک بچہ جب شادی کرتا ہے تو شادی کے وقت ہی اس کا جو ہونے والا بچہ ہے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی بیوی کیسی ہونی چاہیے، اس تعلق سے ہماری شریعت نے بہت ہی اہم بات بیان کی ہے۔ اگر ماں نیک ہے اور ماں متقی اور پرہیزگار ہے، اچھی ہے، تو
تو اولاد بھی اچھی ہوگی۔ مثال کے طور پر قرآن نے نساؤکم حرف لکم کا لفظ استعمال کیا کہ ایک عورت جو ہے، ایک بیوی جو ہے، وہ تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طریقے سے ایک کھیت ہوتا ہے، کھیت کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اچھا ہونا چاہیے، اور جس کھیت کے اندر بیج ڈالا جا رہا ہے وہ کھیت بھی اچھا ہونا چاہیے، تب جا کر کے اناج اچھا پیدا ہوگا۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے اندر کوتاہی ہے تو ہمارے اناج کے اندر گڑبڑی ہو جائے گی۔ یعنی والدین کے ملاپ کو، میاں بیوی کے ملاپ کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کھیتی کے لفظ سے استعمال کیا ہے۔ اگر بیج خراب ہوا یا کھیت خراب ہوا، دونوں میں سے ایک خراب ہوا یا دونوں خراب ہوئے، تو بیج ڈالا جا رہا ہے کھیت کے اندر، وہ جو پیدا ہونے والا اناج ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدینها، شادی جب کی جاتی ہے تو 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کی جاتی ہے۔ لمالها، مال کو دیکھا جاتا ہے، ولحسبها، خاندان دیکھا جاتا ہے، ولجمالها، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولدینها، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ جب شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزیں دیکھ کر کے کی جاتی ہے، مگر اللہ کے نبی نے آخر میں حکم لگا دیا۔ اللہ نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اے لوگو دینداری کو ترجیح دو۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر سب کچھ دیکھا جاتا ہے، ہم نے خاندان دیکھ لیا، ہم نے مال و دولت دیکھ لیا، ہم نے حسن و جمال دیکھ لیا، مگر دینداری کہاں گئی؟ آج سب کچھ دیکھا جاتا ہے مگر دینداری کو ایک کنارے کر دیں۔ تو یہاں سے اولاد کی تربیت شروع ہو رہی ہے۔ ماں نیک ہونی چاہیے، اس کے بعد دونوں میاں بیوی بن گئے آپس میں۔ ہماری شریعت کیا تعلیم دیتی ہے؟ جب میاں اور بیوی آپس میں ملیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ دعا نہیں یاد ہے کہ جب یہ دعا پڑھ لو تو شیطان کے شر سے تم بھی محفوظ رہو گے اور تمہاری ہونے والی اولاد بھی محفوظ رہے گی۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، کہا کہ جس وقت تم مل رہے ہو اور یہ دعا پڑھ رہے ہو میاں بیوی آپس میں، اگر اس ملنے سے، یعنی جو دعا پڑھ کر کے تم مل رہے ہو، اگر اولاد ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی وہ اولاد شیطان کی شر سے محفوظ ہے۔ بتائیے، یہاں سے اولاد کی تربیت شروع ہو رہی ہے۔ اولاد کے حقوق یہاں سے بیان کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، ہائے افسوس کہ ان کو یہ دعا معلوم نہیں ہے۔ یاد کر لو، شادی شدہ لوگ یاد کر لیں اس دعا کو۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں اولاد ہو۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، مگر اولاد کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہمارا بیٹا ہوگا ہم کیا کریں گے، ہماری بیٹی ہوگی ہم کیا کریں گے، اس بارے میں ہماری سوچ کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، ہم نے دنیا کو ترجیح دی، دینداری کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت مریم کے ماں کا تذکرہ کیا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ مریم کی ماں جب حاملہ ہے، یعنی مریم جب پیٹ میں تھی تو ان کی ماں اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے، اے اللہ اس کے پیدا ہونے کے بعد میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اے اللہ میں تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ اے سماج اور معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمانوں،
آج ہماری سوچ کیا ہے ہماری اولاد کے تعلق سے؟ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، ڈاکٹر بنایا جائے گا، انجینئر بنایا جائے گا، دنیا کی تمام ڈگریاں دی جائیں گی، مگر ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم نے کبھی دین کے بارے میں سوچا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مریم کی ماں اللہ سے دعا کر رہی ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ مریم کے ماں کی دعا قبول ہوئی، مگر مریم کے ماں کے گھر میں جو اولاد ہوئی وہ اولاد بچہ نہیں تھا، بچی تھی، بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ ان کی ماں نے اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کی، اے اللہ اگر بیٹا ہوتا تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے بڑا اچھا کام آتا۔ اللہ نے کہا، اے مریم کی ماں، تجھے کیا معلوم ہے اس مریم کا مقام کیا ہے، اس مریم کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ بیٹا تو نہیں ہے مگر بیٹے سے بھی زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اس کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اے مریم کی ماں تجھے کیا معلوم؟ مریم کی ماں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ سوچ تھی مریم کے ماں کی۔ بتائیے آپ، ابھی پیٹ میں اولاد ہے، پل رہی ہے اولاد، اور ہونے سے پہلے ہی یہ سوچ ہے، اے اللہ تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب اولاد ہوئی تو انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا، خدمت کرتی تھی وہ۔ جب مریم کے ماں کا انتقال ہو گیا، مریم کے ماں کا جب انتقال ہوا تو ان کے خالو تھے حضرت زکریا، ان کی دیکھ بھال میں وہ آئی، انہوں نے ان کو پالنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا، کہا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ۔ حضرت مریم علیہ السلام محراب کے پاس رہا کرتی تھی۔ جب حضرت زکریا ان کے پاس جاتے تھے، سیب کا موسم نہیں ہے، سیب ہے ان کے پاس، آم کا موسم نہیں ہے ان کے پاس، آم موجود ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، انگور موجود ہے، یعنی جس پھل کا موسم نہیں ہے وہ پھل حضرت مریم کے پاس موجود ہے۔ حضرت زکریا نے سوال کیا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم، اے میری بھانجی، تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ یہ سیب کا موسم نہیں ہے، یہ سیب تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ آم کا موسم نہیں ہے، تیرے پاس آم کہاں سے آیا؟ مریم کا جواب سنو، قالت ہوا من عند اللہ، اے میرے خالو جان، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے، بھرپور دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اس واقعے کو سامنے رکھو اور دیکھو آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک طرف اولاد پیٹ میں ہے، ان کی خواہش کیا ہے، ان کی دعا کیا ہے، اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا۔ ایک طرف اولاد پیدا ہو گئی اور وہ بیٹی پیدا ہوئی جو دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ کائنات کی جتنی خواتین ہے، جتنی عورتیں ہیں، ان عورتوں کے لیے یہ مریم ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ یہ وہ مریم ہے جس کی پاک بازی کے تعلق سے، جس کی پاک دامنی کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں آیتیں بیان کیا۔ اللہ نے مریم کے نام سے ایک سورہ نازل کر دیا، یہ وہ مریم ہے۔ اور اس مریم سے سوال کیا جا رہا ہے، اے مریم تیرے پاس یہ سیب کہاں سے آیا، یہ آم کہاں سے آیا؟ یہ سوال اپنی اولاد سے کرتے ہو؟ تمہارے بیٹے کے پاس موبائل ہے، اس موبائل میں وہ کیا دیکھ رہا ہے؟
وہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ تمہاری بیٹی کے پاس موبائل ہے، وہ کس سے بات کر رہی ہے، کس سے اس کا رابطہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کبھی چیک کیا ہے، دیکھا ہے؟ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اولاد کے تعلق سے یہ بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے، نہیں کرتے ہو، اگر اولاد بگڑ گئی کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہاری بیٹی، یہ تمہارا بیٹا، تم اس کے ذمہ دار ہو، سن لو، اور اگر اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کرتے ہو کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ 10 12 سال 14 سال کے بچوں کے پاس موبائل ہے، میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے اتنی کم عمری میں ان کو موبائل دے دیا جاتا ہے پڑھائی کے نام پر، اور وہ گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، غلط تعلقات بنا کر کے رکھتے ہیں۔ کبھی والدین نے ان کو دیکھا ہے؟ تم کیسے والدین ہو؟ تمہارا زور اور تمہارا سب کچھ جو ذمہ داری ہے تمہارے اولاد پر نہیں چل رہی ہے؟ تو یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے کہ اولاد کے تعلق سے ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے۔ اور اس پورے خطبے کا یہ خلاصہ ہے کہ والدین کی سوچ کیا ہے اولاد کے تعلق سے۔ ہم نے کتنے والدین کو ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ کی پناہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد سے نفرت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے والدین بھی ہیں، محبت نہیں، شفقت نہیں، پیار نہیں، رحم نہیں، سب کچھ ایک کنارے رکھ دیا۔ اور مجھے ہضم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک باپ ایک ماں اپنے بیٹے سے نفرت کرے، اپنے بچے سے نفرت کرے، ایک باپ ایک ماں اپنے بیٹے سے خیانت کرے، حق تلفی کرے، اس کے اوپر ظلم کرے، اس کے اوپر زیادتی کرے، مجھے ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کائنات کے اندر جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے تعلقات ہیں، کیا اولاد اور والدین سے گہرا تعلق کسی اور کا ہے؟ جس ماں کے بطن کے اندر اور بطن سے پیدا ہوا بچہ، وہ ماں اپنے بچے سے نفرت کرے، وہ باپ اپنے بچے سے نفرت کرے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ہماری سوچ صاف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے اور اولاد کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا ختنہ کرایا جائے۔ نام کے تعلق سے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، نام ایسے رکھے جائیں جو ہماری شریعت کے اندر اچھے نام ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جہالت تو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، قرآن میں دیکھ کر کے نام رکھ رہے ہیں، مگر اس کا معنی، مطلب اور اس کا ترجمہ کیا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ قرآن میں تو ابلیس بھی ہے، قرآن میں تو ابو لہب بھی ہے نام، مگر قرآن مجید کے اندر دیکھ کر کے اس کے اندر جو نام ہم رکھ رہے ہیں، علماء سے پوچھو اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر نام رکھو۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اللہ کا نام نہیں ہے پھر بھی اس کے آگے عبد لگا رہے ہیں۔ اللہ کا نام ہے تو اس کے آگے عبد لگاؤ، اگر نہیں لگا رہے ہو تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے نام ایسے میں نے، عبد التنویر میں نے دیکھا، عبد التنویر، عبد الزاہد میں نے دیکھا، بہت سارے ایسے نام ہیں۔ میں نے سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ اللہ کا نام نہیں ہے پھر بھی عبد لگا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے اللہ کے تعلق سے۔ جہاں پر اللہ کا نام رہے، اللہ کے اسماء حسنی میں شامل ہو، وہاں پر عبد لگایا جائے، نہیں تو عبد نہیں لگا سکتے۔ تو یہ نام میں ہماری کوتاہیاں ہیں۔ آج بچے کا اچھا نام رکھا جائے، عبداللہ رکھ دو، عبد الرحمن رکھ دو، ابراہیم رکھ دو، اسماعیل رکھ دو، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یہ سارے نام ہم کو پرانے لگتے ہیں۔ نیا نام کہیں سے پیدا کیا جائے گا؟ سب اتنے بہترین نام ہیں، یہ سارے نام رکھو آپ، نبیوں کے نام، صحابہ کے نام، لڑکیوں کے صحابیات کے نام، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے۔ اور عقیقے کے تعلق سے ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں، عقیقہ کیا جائے، یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں گروی رکھا ہوا ہے اپنے عقیقے کے تعلق سے۔ اور گروی کا مطلب کیا ہے؟ میرا یہ موبائل ہے، میں نے کہا کہ فلاں آپ رکھ لو،
اور مجھے 1000 2000 دے دو، میں تم کو پیسہ واپس کروں گا، اس کے بعد تم مجھ کو موبائل دے دینا۔ میں پیسہ واپس نہیں کر رہا ہوں تو وہ میرا موبائل کہاں سے واپس کرے گا؟ یہ گروی ہے، اور گروی کا ایک نقصان یہ ہے عقیقہ نہ کرنے کا۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اور طاقت کے باوجود ہم نے عقیقہ نہیں کیا، کل قیامت کے دن ہماری اولاد ہمارے لیے سفارش نہیں کر سکتی ہے، سفارش نہیں کر سکتی ہے، اس سے یہ حق چھین لیا جائے گا۔ اور ختنے کا جہاں تک تعلق ہے تو سماج اور معاشرے کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو ختنے کے دن دعوت کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی غلط ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، اذان کے تعلق سے بچوں کے کان میں اذان دینا، یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر دین سمجھ کر کے اور سنت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ پہلا ختنہ، دوسرا زیر ناف کے بال کاٹنا، تیسرا ناخن کاٹنا، چوتھا بغل کے بال کاٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو فطرت سے تعبیر کیا ہے، اور مونچھوں کو قطرنا یہ 5ویں چیز ہے۔ مونچھوں کو قطرنا یہ فطرت سے تعلق رکھتا ہے، اس چیز کو ہر آدمی کرتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں ایک چیز کی بڑی کوتاہی کیا ہے؟ ناخن کے تعلق سے 5 انگلیاں ہیں، 4 انگلیوں کا ناخن چھوٹا ہے، 1 انگلی کا ناخن بڑا کر دیا ہم نے۔ یہ جانور کی مشابہت ہے، اور خواتین میں یہ چیزیں زیادہ موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے کہ عقیقہ کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے، ختنہ کیا جائے۔ اس کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی طرف لایا جائے، اولاد کے حقوق میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر لاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، سختی کرو، اور مار کر کے اسے مسجد کے اندر لاؤ۔ 7 سال کی عمر سے ہی اسے نماز کی طرف لاؤ، نماز کے تعلق سے اس کے دل میں نماز کی محبت بٹھاؤ، مسجد کے اندر لاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے مارو پیٹو۔ 40 سال کا باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو کون مارے گا؟ 50 سال کا باپ، 35 سال کا باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو کون مارے گا؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ایک باپ خود نماز پڑھے، ایک ماں خود نمازی بنے، اس کے بعد اپنی اولاد کو نیک بنائے، اپنی اولاد کو نمازی بنائے۔ کتنے ایسے بچے آتے ہیں میرے پاس پڑھنے میں بڑے اچھے ہیں، بڑے دیندار ہیں، نمازی ہیں، سب کچھ ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا تمہارے ابا کو کبھی بلا کر کے لاؤ، ہم نے ان کے ذمہ داروں کو کبھی دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے ہو۔ ایسے والدین بھی ہیں، اولاد نماز پڑھنے آ رہی ہے، والدین غائب ہے، اور ایسے والدین بھی ہیں جو خود آ رہے ہیں نماز پڑھنے مگر اولاد غائب ہے۔ ایک چیز بتاؤں، اولاد سے محبت کرتے ہو؟ بہت زیادہ کرتے ہو؟ اللہ نے محبت کو چیلنج کیا، کہا اگر تم محبت کرتے ہو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اگر جہنم کی آگ سے نہیں بچا رہے ہو تو تمہاری محبت کیسے؟ جھوٹی ہے تمہاری محبت۔ میرا بچہ 7 بجے اسکول جائے گا، اس کو سونے دیجئے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے ہماری، تف ہے ایسی سوچ پر، لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم نے نہیں جگایا، 7 بجے ہمارا بچہ اسکول جائے گا، اس کی نیند مکمل نہیں ہو رہی۔ دنیا کی ڈگریوں کو آگ لگا دو، یہ ڈاکٹر کی ڈگریوں کو آگ لگا دو، ان ڈگریوں کو آگ لگا دو، ان تعلیمات اور ان تمام چیزوں کو، پڑھائی کو، جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں
سب کچھ آگ لگا دو جو تعلیم ہمیں فجر کی نماز سے پڑھنے سے روک رہے ہیں، جو تعلیم ہمیں قرآن کی تعلیم سے روک رہے ہیں، ایسے تعلیم اور ایسی ڈگریوں کو آگ لگا دو، ایسی تعلیم اور ایسی ڈگریاں، لعنت ہو ایسے ڈگریوں پر اور تف ہے ایسی ڈگریوں۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ اتنی گھٹیا سوچ ہم نے بنا کر کے رکھا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہم نے حاصل کر لیا، مگر دین کہاں ہے ہمارے پاس؟ دین کہاں ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کی باری آئی یا اور نماز پڑھنے کی باری آئی، ہم نے اپنے بچوں کو اسکول، یہ وہ، دنیا کے بہانے، ہم یہاں تھے، ہم وہاں تھے۔ یہ تمام چیزیں آج والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں کس راستے پر جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ دنیا کو چھوڑو، یہ دنیا فانی ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال کب تک رہو گے اس دنیا کے اندر؟ کیوں جی رہے ہو اس دنیا کے لیے؟ کیوں مر رہے ہو اس دنیا کے لیے؟ کیوں تجارت کے چکر میں نماز چھوڑ رہے ہو؟ کیوں نیند کی محبت میں فجر کی نماز کو غائب کر رہے ہو؟ یہ دنیا کب تک جیو گے تم؟ ایک دن مرنا ہے، چھوڑو نا اس دنیا کو، آخرت کی فکر کرو نا۔ کائنات کے امام ہے، ان کی بیٹی ان سے دنیا مانگ رہی ہے، اپنی بیٹی کو دنیا چھوڑ کر کے آخرت دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت۔ اولاد کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ اولاد کو ان کی صحیح طریقے سے پرورش اور تربیت کیا جائے اور ان کو دیندار بنایا جائے، توحید سکھایا جائے، اللہ کے بارے میں پہچان کرائی جائے۔ ہمارے یہاں تعویذ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد ہونے کے لیے ہی ہم نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ بتائیے یہ تربیت اولاد ہے ہماری؟ بابا کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، نہ جانے کہاں کہاں گئے، ہم نے اللہ کے تعلق سے ہم نے اپنے عقیدے کو خراب کیا، سب کچھ ہم نے کر لیا اولاد کے لیے۔ اور وہی میں نے جو واقعہ بیان کیا حضرت مریم کا، اسی واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھائی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ اے رب تعالی، اگر مریم کو سیب کا موسم نہیں ہے سیب دے سکتا ہے، آم کا موسم نہیں آم دے سکتا ہے، تو اے اللہ کیا اس بوڑھے آدمی کو تو اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ کی خوشخبری سنائی۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں۔ یہ نبیوں کی دعائیں ہیں، یہ نبیوں کے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ابھی تقریباً ان کی عمر 12-13 سال رہی ہوگی، اللہ کے نبی اپنے سواری پر سوار کیے ہوئے ہیں اور ان کو توحید سکھا رہے ہیں۔ اے بیٹے، اے عبداللہ سن، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اور اے بیٹے سن لے، تو اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اے بیٹے تو اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولنا، تو اللہ کو جب یاد رکھے گا تو اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اذا سألت فسل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اور اے بیٹے جب سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے سوال کرنا، اور جب مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اے بیٹے کائنات کے تمام لوگ تیرے خلاف ہو جائے، اگر اللہ تیرے ساتھ ہے تو کائنات کے تمام لوگ مل کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر اللہ تیرا بگاڑنا چاہے تو کائنات کے سارے لوگ مل کر کے بنا نہیں سکتے ہیں۔ یہ تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دی، خود بھی اس تعلیم کو سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اولاد کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زائد بچے ہیں تو ان کے درمیان انصاف کیا جائے، ان کے درمیان عدل کیا جائے۔ ہمارے یہاں اس پر بڑی کوتاہی نظر آ رہی ہے۔ سوال کیے جاؤ گے کل قیامت کے دن، پوچھے جاؤ گے کل قیامت کے دن، چھوٹے بیٹے سے یا بڑے بیٹے سے محبت ہے، دوسرے بیٹوں سے یا دوسرے بچوں سے محبت اپنی جگہ، مگر محبت کے ساتھ
ان کی حق تلفی اگر کر رہے ہو، سوال کیا جائے گا تم سے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میرے ابا نے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان کو ایک جائیداد ہبہ کیا۔ ہبہ کا مطلب ان کو دے دیا۔ جب حضرت نعمان ابن بشیر کو ان کے باپ نے وہ جائیداد ہبہ کر دیا تو انہوں نے اللہ کے رسول کو گواہ بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو یہ جائیداد ہبہ کر دیا ہے اور آپ کو اس پر گواہ بناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ نعمان کے علاوہ تمہارے اور بھی بچے؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے نبی، میری اور بھی اولادیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ میں نہیں بن سکتا ہوں گواہ۔ اللہ کے نبی نے گواہ بننے سے انکار کر دیا، کہا اگر نعمان کو دے رہے ہو تو اپنے اور بچوں کو بھی دو، اولاد کے درمیان انصاف کرو، عدل کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ایک چیز، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو، آج سن کر کے جانا اور اس مسئلے پر عمل ضرور کرنا۔ اگر ایک باپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے اندر، اپنی جائیداد کے اندر حصہ دے رہا ہے تو وہ وراثت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے، وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہبہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہے تو بیٹے کو 2 حصہ دیا جائے گا اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی کبھی وراثت پر بھی بات ہوگی، کبھی انشاءاللہ وراثت پر موضوع لیا جائے گا، اور بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصہ یہ کیوں کیا گیا ہے اس کا بھی جواب دیا جائے گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو وراثت میں باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ مگر اگر باپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے درمیان اپنے جائیداد کو بانٹ رہا ہے تو وہ ہبہ ہے، وراثت نہیں ہے۔ وہاں پر بیٹی کو بھی اتنا دے گا جتنا اپنے بیٹے کو دے رہا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ اگر نہیں دیتے ہو کل قیامت کے دن تمہارے گریبان کو پکڑا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا۔ اور سن لو، اپنے اولاد کے درمیان ناانصافی کرنے والوں، اپنے بڑے بیٹے کو زیادہ دے کر کے اپنے چھوٹے بیٹے کو ختم کرنے والے، یا چھوٹے بیٹے کو دے کر کے کسی اور بیٹے کو نہ دینے والے لوگوں، کل قیامت کے دن تم ہوں گے اور اللہ کا دربار ہوگا۔ اللہ کے دربار میں جواب دینا اس میں۔ اللہ کی قسم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور ہاں اپنی اولاد کا حق مت مارو، اپنی اولاد کے خلاف۔ میں تو والدین کے تعلق سے ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا تھا۔ والدین کے ساتھ شفقت، ان پر رحم کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، مگر والدین کے ساتھ یہ کیا جائے، والدین اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ بھول گئے اپنی اولاد کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لیے ہوئے تھے۔ 15 سال کے ابھی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو بوسہ لے رہے ہیں۔ ایک دوسرے شخص جن کا نام اقرا تھا وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میرے پاس 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو بوسہ ہی نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے بچوں سے پیار کرنا، بچوں کو بوسہ لینا۔ بچہ آپ کو باپ کہہ کر کے، ابا جان کہہ کر کے پکار رہا ہے، آپ بھی اپنے بچے کو بیٹا اور اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ پکاریے۔ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے تعلق سے بھی اولاد کے بارے میں حق ہے آپ کا۔
آپ یہ تمام چیزیں کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اپنی اولاد کو حرام چیزوں سے بچایا۔ حضرت حسن اور حسین میں سے غالباً کوئی ایک تھے، ان کی عمر 5 سال تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آیا اور صدقے میں کھجور آیا، انہوں نے وہ کھجور لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زور سے کہا کہ تھوک دو، اگل دو، اگل دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اے میرے بیٹے اس کو اگل دو جلدی سے، اور کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے؟ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی حلال اور حرام کی تمیز سکھا رہے ہیں۔ اولاد کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی اولاد کو حرام چیزوں سے بچایا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا، بس ضرورت اس بات کی ہے، سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، سب کچھ کہا جاتا ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں دینداری ختم ہو گئی ہے، بس دین کی محبت، دین کا لگاؤ اپنے اندر بٹھانے کی اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم دنیا کے لیے جینے والے جو ہے وہ بڑے بیوقوف ہیں، اور آخرت کے لیے جینے والے بڑے ہوشیار لوگ ہیں۔ جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں کیا وہ بیوقوف ہیں؟ جو ڈاکٹر نہیں بنتے، جو یہ دنیا کے تمام ڈگریوں کو چھوڑ کر کے جو مدرسے میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے بچے، کیا وہ بیوقوف ہیں؟ نعوذ باللہ۔ نہیں، انہوں نے دنیا کو ختم کر کے دین کو خرید لیا، انہوں نے آخرت کے لیے اپنے زندگی کو وقف کر دیا۔ ہم چاہتے تو اپنے گھر پہ موجود رہتے، ہم چاہتے تو اپنے گھر پہ رہتے، سارے لوگوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، سب لوگوں سے یاد آتی ہے سب کی، مگر کیا بات ہے، ہم نے اپنا وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، یہاں پر موجود ہے کس لیے؟ اللہ والوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ والوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام والدین کو اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی توفیق۔ یا الہ العالمین تمام والدین کے دلوں کے اندر اولاد کے تعلق سے محبت پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین وہ محبت پیدا کر دے جو کائنات کے امام کے اندر تھا۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی مسجد کے اندر اگلی صف کا نمازی بنا اور ہمارے بغل میں ہماری اولاد کو بھی کھڑا کر دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دیندار بنا دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے ان کے پیروں کے اندر طاقت پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔